ابھی مطلب بن عبداللہ ہے، لفظ یہی، الگ سند۔ اب دیکھیے کتنے طرق سے ابو ایوب انصاری کی یہ روایت اور حدیث آئی ہے۔ پھر اسی کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا، امام حاکم نے، اور لفظ وہی ہیں، سب ایک ہی کلمات ہیں کہ انہوں نے پوچھا جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولما آت الحجر، میں آقا کی بارگاہ میں آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا کہ میری سنے نہیں۔ یہ سن کے آگے ائمہ حدیث نے کہا ذا حدیث صحیح الاسناد، اور امام ذہبی نے اپنی تلخیص میں بھی اس حدیث کو صحیح کہا۔ سن لیں، امام ذہبی نے بھی اپنی تلخیص میں اس حدیث کو بولیے صحیح کہا۔ اب یہاں میں آپ کو بتاؤں، آج علم کا جنازہ نکل گیا، لوگ پڑھتے کم ہیں، غصہ زیادہ کرتے ہیں، مطالعہ کم، تحقیق کم، کتابوں کے سمندروں میں غوطہ زنی نہیں، کھنگالنا نہیں، بس اپنے عقیدے میں، ذہن میں، دل و دماغ میں جو خیالات رچ بس گئے ہیں، جو بات اس کے مطابق ملے قبول کرنا، جو نہ ملے پھر کیڑے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس حدیث پر ایک عجیب بات فن حدیث کی ہے، ذرا سنیے، اس کا تعلق جرح و تعدیل کے فن کے ساتھ ہے۔ جب یہ حدیث آ گئی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اور انہوں نے لفظ بول دیا کہ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا جو نہیں سنتا، میں آقا کے پاس آیا ہوں، تو بہت بڑا عقیدے کا اصول قائم ہو گیا کہ قیامت تک جو پکارے گا مصطفیٰ سنیں گے، اور یہ کہنا گستاخی ہوگی کہ کوئی کہے کہ پتھر ہیں کیا کرتے ہو۔ اب چونکہ بڑی بات ہو گئی حدیث میں، لہذا ان کی کوشش تھی کہ اب اس سے جان کیسے چھڑائیں، لہذا اس حدیث میں ایک راوی ہیں داؤد بن نبی صالح، اس حدیث کے ایک بولیے راوی ہیں داؤد بن نبی صالح، وہ مسند احمد بن حنبل میں بھی وہ راوی ہیں اور مستدرک حاکم میں بھی راوی ہیں۔ اب اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ اس کے اسناد ضعیف ہیں، یہ اعتراض کیا جاتا ہے، اور ضعیف کیوں ہے کہ اس کے متن میں نکارت ہے، یعنی متن قابل قبول نہیں، سند میں کوئی حرج نہیں، متن قابل قبول کیوں نہیں کہ متن اپنی منشا کے عقیدے کے مطابق نہیں، تو اپنے من کو فائق بنا دیا رسول پاک کی حدیث سے، اور پھر ایک اور کیڑا نکالا کہ داؤد بن نبی صالح اس کی جہالت، کہ داؤد بن نبی صالح کے اوپر اعتراض کیا۔ اب سن لیجئے کہ یہ داؤد بن نبی صالح جو روایت کر رہے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری سے، کیونکہ ان کے سامنے کھڑے ہیں نا، وہ واقعہ روایت کر رہے ہیں ڈائریکٹ، اب کہا ان کے اوپر کہ وہ ضعف ہے ان میں۔ اب علم کا جنازہ کتنا نکل گیا ہے، وہ داؤد بن نبی صالح نام کے دو راوی ہیں تابعین میں سے، ایک کا نام ہے داؤد بن نبی صالح اللیثی المدنی۔ یہ جو داؤد بن نبی صالح اللیثی المدنی ہے، تہذیب الکمال میں اور اسماء الرجال کی کتب میں اس راوی کے بارے میں خواہ امام ابو زرع نے لکھا، امام بخاری نے لکھا، جس نے بھی لکھا، ابو حاتم نے لکھا، اس راوی جو میں نے آپ کو بتایا داؤد بن نبی صالح اللیثی المدنی، اس کے بارے میں لکھا کہ یہ مجہول ہے، اور اس وجہ سے یہ حدیث منکر ہے، یہ منکر الحدیث ہے۔ اب جب اس پر تحقیق کی تو اب میں بتانا چاہتا، علم کا جنازہ کتنا نکل گیا، یا علمی خیانت ہے یا علم کا جنازہ ہو گیا ہے۔ اب یہ راوی داؤد بن نبی صالح اللیثی المدنی راوی ہی نہیں ہے اس حدیث کے، جن کے مجہول ہونے کو نکال کر کتب اسماء و رجال سے اس حدیث کے ضعیف ہونے کا حکم لگا دیا۔ داؤد بن نبی صالح ضرور ہیں، مگر وہ داؤد بن نبی صالح جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ اللیثی المدنی نہیں، اور اس ابن ابی صالح اللیثی المدنی پر جرح و تعدیل کے ائمہ نے مجہول ہونے اور منکر ہونے کا حکم لگایا، مگر یہ جو مجہول و منکر ہے
یہ داؤد بن ابی صالح اللیثی المدنی، اس نے تو حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہی نہیں کیا. ابو ایوب انصاری سے اس کی روایت ہی ثابت نہیں. تو پتا چلا کہ یہ داؤد بن ابی صالح اللیثی المدنی جس پر منکر اور مجہول ہونے کا حکم لگایا گیا، یہ وہ راوی نہیں ہے. اسی نام کا ایک اور راوی ہے، اسی نام کا، اور ان کا نام ہے داؤد بن ابی صالح الحجازی. اس حدیث کے راوی اللیثی المدنی داؤد نہیں بلکہ داؤد بن ابی صالح الحجازی ہیں. اور پہلے نے جو مجہول و منکر ہے اس نے ابو ایوب انصاری سے روایت نہیں کیا، اور الحجازی نے ابو ایوب انصاری سے روایت کیا. اور یہ میں کوٹ کر رہا ہوں امام، جو کتاب آپ کو بتا رہا ہوں، امام مزی کی تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، امام مزی کی، اٹھا لیں اس کی 8ویں جلد. اور داؤد بن ابی صالح اللیثی اس کی فہرست میں نمبر تھا 1765. جو غلطی سے یہ سمجھ لیا گیا یا بددیانتی سے اور حدیث کو ضعیف کہا، جبکہ دوسرا اسی نام کا راوی اس کا ذکر آیا ہے 1766 نمبر پر. اور امام مزی نے بریکٹ لگا کے کہا ہے تمییز، لوگوں فرق کرنا، داؤد بن ابی صالح لیثی مدنی اور راوی ہے، اور اس نے حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت نہیں کیا. وہ داؤد بن ابی صالح جو ابو ایوب انصاری سے روایت کا ہے وہ اللیثی المدنی نہیں بلکہ داؤد بن ابی صالح حجازی ہے. یروی عن ابی ایوب الانصاری، وہ روایت کرتے ہیں ابو ایوب انصاری سے. اور ان کو پھر امام حافظ ابن حجر اسقلانی نے پھر تمییز کا عنوان لگایا تاکہ فرق کیا جائے کہ داؤد بن ابی صالح نام کے دو راوی ہیں، ایک لیثی مدنی وہ منکر ہے، اس کی حدیث ضعیف ہے، دوسرا حجازی ہے، یہ منکر نہیں، یہ راوی مقبول ہے. پھر اس پر تہذیب و تہذیب میں امام ابن حجر اسقلانی نے 1792 نمبر پر تمجیز کا قاعدہ قائم کر کے کہا داؤد بن ابی صالح حجازی مقبول من الثالثہ، یہ روا عن ابی ایوب الانصاری وہو مقبول، اس کی روایت ضعیف نہیں. آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے ظلم کی بات ہے. راوی اگر دو نام کے مل گئے تو جو ضعیف ہے اس کو جڑ دیا جھوٹا، حالانکہ وہ اصل راوی نہیں تھا، اصل راوی مقبول ہے، اور اگر اسے مانا جاتا تو حدیث ضعیف نہیں رہتی، مقبول ہوتی ہے. ائمہ نے اس کی تصریح کر دی. تو عقیدے میں ظلم کا عالم یہ ہے کہ جو بات مطلب کے مطابق نہ ملے، مطلب کے مطابق اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو یہ امام ابن قدامہ نے اور مختلف ائمہ نے اس کو بیان کیا. اور میں عرض کر چکا کہ پھر صرف آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس کی بات نہیں، آقا علیہ السلام کے زمانے کے بعد بالکل قریب کی بات، صدی دو صدی کی بات نہیں، آقا علیہ السلام کے مزار اقدس کا فیض اور توسل امت کو آج تک اور قیامت تک اسی طرح جاری و ساری ہے جس طرح قرون اولیٰ میں جاری و ساری تھا. تو میں اس لیے یہ روایت آپ کو عرابی کا واقعہ دیا، حضرت عتبی کا واقعہ پیش کیا، اور اس کو پھر ابن قدامہ ابن کثیر کے حوالے دیا. پھر اسی کو ابن قدامہ نے پوری تفصیل کے ساتھ شرح و بسط کے ساتھ احکام حج میں روایت کیا. اب علاوہ اس کے آئیے امام سمہودی اور امام محمد بن موسیٰ بن نعمان مصباح ظلام میں، اور امام سمہودی وفاء الوفا میں آگے روایتیں ہیں کہ آقا علیہ السلام کے بارے اقدس پر حاضر ہو کر حضور کو پکارنا اور حضور سے مدد طلبی کرنا، استشفاء کرنا، توسل کرنا، یہ صرف اس زمانے کی بات نہیں، یہ آج بھی جاری و ساری ہے. اب امام سمہودی کی وفاء الوفا سے کوٹ کر رہا ہوں، اور وہ روایت کرتے ہیں امام ابو بکر بن المقری کا واقعہ. امام ابو بکر بن مقری
ان کی وفات 381 ہجری میں ہوئی، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں، ایمان افروز روایتیں، میں امام طبرانی خود محدث صاحب معاجم امام طبرانی اور امام ابو الشیخ، ہم تینوں، یہ امام حدیث ہیں تینوں، ہم تینوں حرم نبوی میں حاضر تھے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ وَكُنَّا عَلَى حَالَتٍ، اور ہماری عجیب حالت تھی کہ کئی دنوں سے بھوک تھی، کئی دنوں سے بھوکے تھے، کھانا نہیں ملا تھا، اور اس دن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں طویل سفر فقر اور فاقہ کے ساتھ آپ پہنچے۔ فلما کان وقت العشاء، میں نے امام سعودی کی وفاء الوفا جلد 4 وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ، امام نور الدین علی بن عبداللہ الحسنی السمودی اور امام محمد بن موسیٰ النعمان کی مصباح الظلام اور ان کی وفاء الوفا، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ فلما کان وقت العشاء حضرت قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتانا چاہتا ہوں کہ ائمہ حدیث کے عقیدے 1400 سال میں ہر زمانے میں کیا رہے ہیں، کیا یہ عقیدے آج ہم نے کرے ہیں، یا تسلسل سے 1400 سال کی تاریخ میں کل امام جن کی حدیث کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں، جن کو سند لیا جاتا ہے کہ ان کے عقیدے کیا تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں، امام طبرانی اور امام ابو شیخ، ہم حرم رسول میں حاضر تھے، اور 3 دن گزر گئے تھے بھوک میں، ہماری حالت عجیب تھی، عشاء کی نماز پڑھی تو پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور فرماتے ہیں کہ امام ابو القاسم طبرانی وہ کہتے ہیں کہ بیٹھ جا، میں آقا کی بارگاہ میں گیا، امام ابو بکر بن المقری، اور جا کے عرض کیا سنیے، امت میرے آقا کی اولاد کی طرح ہے، اور آقا کا پیار امت کے ساتھ باپ کی ماں کی مامتا اور باپ کی شفقت پدری سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر کوئی آقا سے تعلق استوار کر لے، عشق و محبت کا، غلامی کا، توسل کا، استشفاء کا، اور حضور سے پکارنا سیکھ لے اور صدق کے دل سے آقا سے تعلق بنا لے، تو خدا کی قسم ماں کی مامتا بعد میں تڑپتی ہے، باجائے مصطفیٰ کا کرم پہلے آتا ہے۔ اب صاحب وفا الوفا بیان کرتے ہیں کہ ہم نے امام مقری اور امام طبرانی نے اور امام ابو الشیخ آقا کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا، فقلت یا رسول اللہ الجو، آقا بھوک سے مر گئے، آقا کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ کئی دن سے بھوکے ہیں، کئی دن سے بھوکے ہیں، وانصرفت، پھر میں یہ عرض کر کے حضور کی بارگاہ میں پیچھے مڑا، فقال لی ابو القاسم طبرانی اجلس، تو امام طبرانی نے کہا یہی بیٹھ جا، آج 2 صورتوں میں سے کوئی اور نہیں، اگر آقا نے سن لی ہے تمہاری اور قبول کر لی درخواست تو رزق آئے گا، اور اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول نہیں کی تو موت آئے گی۔ یہ امام طبرانی نے فرمایا، صاحب معجم کبیر، معجم صغیر، معجم اوسط، انہوں نے کہا بیٹھ جا، اب حضور کو درخواست پیش کی ہے تو انتظار کر۔ کہتے ہیں پھر امام ابو بکر مقری بیان کرتے ہیں کہ وہیں بیٹھے میری آنکھ لگ گئی، آنکھ لگ گئی، اور میں وہاں تھا، امام ابو شیخ تھے، امام طبرانی تھے انتظار میں، فحاضر بالباب علوی، کہ اچانک مسجد نبوی کے دروازے سے ایک سید زادہ نمودار ہوا، ایک جوان سید نمودار ہوا، فدکا ففتحنا لہو، اس نے رات عشاء کے بعد کا واقعہ تھا، دروازہ بند ہو گیا تھا، دروازہ بند ہو گیا تھا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، آیا، ہم نے دروازہ کھولا، فیضا معہ غلامان مع کل واحد زنبیل فیہ شیء کثیر، وہ اندر آیا، اس نے کہا میں سید زادہ ہوں، اس کے ساتھ 2 جوان اور تھے بچے، اور انہوں نے تھال اٹھائے ہوئے تھے، کھانوں کے تھال اٹھائے ہوئے تھے، کھانوں کے، پھلوں کے، میوے کے، مدینہ کے کھانوں سے بھرے ہوئے تھال اٹھائے تھے، اور اس نے کہا کہ میں آقا کی اولاد میں سے سید زادہ ہوں، سب سے پہلے کہا کہ بیٹھ کے کھا لیجئے،
ہم نے کھا لیا کھانا. جب کھا لیا وہ خاموشی سے بیٹھے رہے. فلما فرغنا من الطعام